فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا کہ وہ اپنے خوبصورت انداز کے اندر کتاب و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ جناب ڈاکٹر مفتی عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا۔ کیا پڑھا ہے آج؟ آج تو عید کا پڑھا ہے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ عید کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے یا عبادت کے طریقے بتلائے ہیں، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لیں جو ہم نے ان کو بہیمۃ الانعام جانور عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کے لیے تم مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی انکساری کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے آپ جیسے نیک حضرات کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں اس علاقے میں تقریباً پہلی دفعہ آیا ہوں۔ قرب و جوار میں تو کبھی پروگرام ہوتا رہتا ہے، لیکن اس مسجد میں اور اس کالونی میں، اس محلے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور اس کا سرا جو ہے وہ ہمارے محترم جناب صغیر نواز صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بھائی ارسلان صاحب ان کے سر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے بارے میں کچھ معلومات ہمارے گوش گزار کی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ لوگوں قربانی، عید الاضحیٰ کا موسم ہے اور قریب قریب میں ہے، سب لوگ جو ہے وہ صاحب حیثیت کوشش کرتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، تو اس کے بارے میں چند ایک معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتلائی ہے کہ لوگوں قربانی ہم نے ہر امت میں رکھی، سابقہ تمام دینوں میں، تمام قوموں میں، تمام مذاہب میں یہ قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔
تورات میں، انجیل میں، زبور میں آپ پڑھیے تو اس میں بھی آپ کو قربانی کا معاملہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان کے بیٹوں کا قصہ موجود ہے کہ انہوں نے بھی آپس میں کسی معاملے پر جھگڑا ہوا تو قربانی کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھو جب دونوں نے قربانی کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد کا شکار ہو گیا۔ تو اس نے کہا کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو قربانیاں متقین کی قبول کرتے ہیں، ریاکاروں کی، دکھلاوا کرنے والوں کی، اللہ سے دور رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول نہیں کرتے۔ قصہ مختصر کہ قربانی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ کے سوا میں یہ عبادات کسی اور کے صرف نہیں کرتا۔ تو قربانی ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر وہ جانور وہ دیے بھی اللہ نے، جو جانور ہم نے ذبح کرنے ہیں وہ دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگو اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرو اس جانور پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ بہیمۃ الانعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیے ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ تو جانور جب اللہ کے ہیں تو کسی اور کے نام پہ وہ کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ عجیب اتفاق ہے کہ آج قربانیاں لوگ کوئی کسی کے نام پہ کرتا ہے، کوئی کسی کے نام پہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ذبح کے وقت بھی نام کسی اور کا لے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کہنے کی بجائے بسم حسین کہہ دیا جاتا ہے، بسم علی کہہ دیا جاتا ہے، بسم فلاں کہہ دیا جاتا ہے، فلاں کے نام کے ساتھ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، لیذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہیمۃ الانعام کا رزق عطا کیا۔ رزق ہم نے تمہیں دیا، جانور ہم نے تمہیں دیے، تو اس کے اوپر اللہ کا نام جو ہے وہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے قربانی کرنے کا، اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہلی، اللہم منکا لکا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں اور تو ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے، یا اللہ اس کو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول کر لے، اور یا اللہ یہ جانور تیرے طرف سے ہی ہے اور تیرے لیے ہی، یہ جانور بھی تیرا ہی ہے اور تیرے لیے ہی ذبح کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے ذبح نہیں کر رہا۔ تو اس میں واضح ہے کہ قربانی جانور کا ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا جانور کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے، کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، گویا کہ وہ شرک کرتا ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ توبہ کے ساتھ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور اگر شرک کی حالت میں انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی بخشش مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ یا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا اپنی قربانی کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یا اللہ یہ صرف اور صرف قربانی تیرے لیے ہے، یعنی اس میں ریاکاری، دکھلاوا اور شرک تو بہت دور کی بات ہے، دکھلاوا اور ریاکاری بھی نہیں آنی چاہیے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جانور لے آتے ہیں، میرا جانور بہت بڑا ہے، میرا جانور سب سے بڑا ہے، اور میرا جانور جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے بکرا جو ہے عام طور پہ 60-70 ہزار روپے کا آتا ہے، میں نے 4 لاکھ روپے کا لی، بکرا ہی بکرا۔ گائے جو ہے وہ لاکھ روپے کی آ جاتی ہے، 1.25 لاکھ کی آ جاتی، 1.5 لاکھ کی آ جاتی۔ میں نے بکرا خریدا جی 4 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا۔ تو یہ اللہ عالم اس کا نیت کیسی ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو دکھلانا چاہتا۔ ٹی وی کے اوپر اور جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بکرے کو کیا کھلاتے ہیں؟ میں دیسی گھیو کھلاتا ہوں، میں اس کو کچوری جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ اس کو کھلاتا ہوں، اس کو اخروٹ اور بادام کھلاتا ہوں اور اس کو سیب کھلاتا ہوں۔ یہ انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی باتیں نشر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تاریک رات میں چھپا کر ہر بندے کے عمل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس بندے کے عمل کو بھی دیکھ لیا تھا جس نے کہا تھا بیگم مہمان آیا کھانا کھانے کے لیے، دیا درست کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا۔ اس نے دیا بجھا دیا، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور میزبان جو ہے وہ خالی منہ ہلاتا رہا۔ ابھی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ نہیں پہنچتا ہے، آسمان سے وہی پہلے آ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے محبوب کے شاگرد، تو نے تو بڑی تاریکی میں بڑا چھپا کر عمل کیا ہے، لیکن تیرے رب نے دیکھ لیا ہے اور ساری دنیا میں نشر کر دیا ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ مشورت بھی دے دیتا ہے، اللہ عزت بھی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ لیکن انسان اگر شہرت حاصل کرنا چاہے، شہرت پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے اور انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ یہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، بہت افضل عبادت ہے۔ ایام النہر کے اندر سب سے افضل عمل قربانی کرنے کا ہے، لیکن یہ تبھی قبول ہوتا ہے جب اس میں اخلاص موجود ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری آ جائے تو آپ جانتے ہیں 3 بندے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم رسید کیے جائیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے جب بیان شروع کرتے ہیں تو غش کھا کے گر جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر بیان کرنے لگتے ہیں تو پھر غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ 3 دفعہ غش کھا کے گر جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ چوتھی دفعہ اٹھ کے ہوش آتا ہے تو بیان کرتے ہیں کہ 3 بندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، تیز کیا جائے گا۔ وہ تینوں بندے ریاکار، قاری قرآن، عالم دین، سخی، مجاہد، تینوں کام بڑے اعلیٰ درجے کے، لیکن جب ریاکاری پیدا ہو گئی سب سے نکما عمل بن گیا اور انسان کی کامیابی کے بجائے انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہو۔ اس لیے کہا اپنے عمل کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیجیے۔ وبشر المخبتین، اسی آیت میں کہا فلہ اسلموا، اللہ کے لیے مطیع ہو جاؤ، اور عاجزی اور انکساری کرنے والے، مسکین بننے والے جو ہیں ان کو بشارت دے دیں۔ تکبر کرنے والوں کو کہہ دیجئے چھٹی کرے آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بشر المخبتین، جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں لوگوں کے لیے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، فرمایا ایسے بندوں کو بشارت دے دیجیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ قربانی اللہ کے لیے کرنی چاہیے،
اور یہ ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ ذبح کرنی چاہیے۔ آئیے قربانی کے بارے میں چند ایک اور باتیں آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے؟ اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے، دونوں قول موجود ہیں۔ صریح روایت کوئی موجود نہیں ہے جو ہمیں بتلائے کہ یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر کرے گا تو اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ نہیں، سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنی نہیں چاہیے، کرے گا تو بہت زیادہ اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو چلو کوئی بات، وہ اجر سے محروم رہ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ عالم صحیح بات کیا ہے، دونوں میں شدید اختلاف ہے علماء کا، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب حیثیت بندے کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ سنت مؤکدہ کہہ لیں، چاہے آپ اس کو واجب اور فرض کہہ لیں، صاحب حیثیت بندے کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہوتی ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام کیا اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ 10 سال قیام کیا اور ہر سال قربانی کرتے رہے، اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زیادہ کاروبار نہیں ہوتا تھا، گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے، اکثر حالات جو ہے وہ کمزور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ تو اس کا معلوم مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنا آپ کا طریقہ ہے اور انسان کو جو ہے وہ قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا سوال کیا کسی نے، قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ علیہ وسلم یضحی والمسلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی قربانی کرتے تھے۔ جب وہ کرتے تھے کرو تم بھی، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے فرض ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے؟ اس تقسیم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بھی قربانی کی، صحابہ نے بھی قربانی کی، لہٰذا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا کوئی بھی صاحب حیثیت یعنی جس کے پاس اپنے گھریلو اخراجات کے علاوہ زائد اماؤنٹ موجود ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو اور وہ جانور خرید سکتا ہو، اسے جانور خرید کر قربانی کا جانور لے کر اللہ کے راستے میں ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مقروض آدمی ہے، مقروض بندے کے بارے میں عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ قرضے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کاروباری آدمی ہے، قرضہ لیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے، لاکھوں روپے قرضہ چڑھا جاتا ہے، لاکھوں روپے وہ ادا کرتا رہتا ہے، اس طرح کا قرضہ قربانی سے مانے نہیں ہے۔ وہ ہر مہینے لیتا ہے قرض، ہر مہینے دے دیتا ہے، کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد قرضے کے معاملے چلتے رہتے ہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا قرضہ قربانی سے رکاوٹ نہیں بنتا، اسے چاہیے قربانی کر۔ بلکہ ایسے بندے کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہ بھی ہوں، وہ قرضہ لے کر قربانی کا جانور خرید کر دیتا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک قرضہ ہوتا ہے کہ انسان جانور خرید لیا ہے اور آدمی پیچھے سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ کہتا میرے پاس ہے ہی نہیں، صبر کرو یار، وہ کہتا وقت آ گیا یار مجھے پیسے تو مجھے چاہیے، یہ دیتا نہیں، کہتا میں قربانی کر۔ ایسا طریقہ جو ہے وہ درست ہے۔ جس آدمی کے آپ نے پیسے دینے ہیں اور وہ مانگ رہا ہے اور وقت آ چکا ہے اور آپ کے پاس زائد پیسے نہیں ہیں، تو ایسی حالت میں پہلے قرضہ اتارے پھر قربانی کریں، پہلے قرضہ اتاریں پھر حج پہ جائیں، پہلے قرضہ اتاریں پھر عمرہ کریں۔ اگر آدمی مانگنے والا مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس زائد پیسے نہیں ہیں تو پہلے قرضہ اتارنا چاہیے۔ لیکن اگر قرضے کا معاملہ آسان ہے، آپ حج کے بعد دے سکتے ہیں، عمرے کے بعد دے سکتے ہیں، قربانی کے بعد دے سکتے ہیں، عقیقے کے بعد دے سکتے ہیں، تو پھر یہ قرضہ جو ہے نہ عقیقے سے منع کرتا ہے، نہ عمرے سے منع کرتا ہے، نہ حج سے منع کرتا ہے، نہ قربانی سے منع کرتا ہے، اس لیے انسان کو ادا کر دینا چاہیے۔ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ، قربانی کس جانور کی کرنی چاہیے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی میں موجود ہے، الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جو بہیمۃ الانعام تمہیں جانور دیے ہیں ان میں سے جانور میں ذبح کرو۔ لغت میں اور احادیث میں بہیمۃ الانعام کا جو معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ اونٹ کا ذکر آتا ہے، گائے کا ذکر آتا ہے اور
بکری یا بھیڑ یا بکرا دمبا چھترا وغیرہ اس کا ذکر ہے، یہ بہیمۃ الانعام، ان میں سے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ آپ نے اونٹ کی قربانی بھی کی ہے، آپ نے گائے کی قربانی بھی کی ہے، آپ نے دمبے وغیرہ کی قربانی بھی کی ہے، اور بکرے وغیرہ کا ذکر تو اکثر روایات میں جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا یہ جانور جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے۔ باقی رہا معاملہ بھینس کی قربانی کا، یہ بھی شدید اختلافی مسئلہ ہے، آدھے علماء کہتے کر لینی چاہیے، آدھے علماء کہتے نہیں کرنی چاہیے۔ جب اتنا زیادہ اختلاف موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے معاملہ مشکوک تو ہے، معاملے میں گڑبڑ تو ہے، تو پھر تسلی سے کیوں کرنی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس جب گائے موجود ہے، بکرا دمبا چھترا موجود ہے، اونٹ موجود ہے، تو پھر بھینس کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ علماء کہتے کر لو بالکل ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے بالکل غلط ہے نہ کرو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، بلکہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے زمانے میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی، آپ کے علاقے میں اور آپ کے زمانے میں بھینس کا وجود ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ہمیں اس جانور کی قربانی کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر کبھی ضرورت ہو، یعنی گائے مل نہیں رہی یا پیسے تھوڑے ہیں اور اس کی بھینس آ سکتی ہے، گائے آتی نہیں ہے، یا گایوں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بھینس کی جانور میں بیماری نہیں ہے، اس طرح کی کوئی مجبوری ہے کر لے، گنجائش موجود ہے چلو کر لے، ضرورت کے وقت کر لے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس جانور سے جو ہے وہ گریز کرے تو یہ زیادہ اچھی بات معلوم ہوتی ہے۔ بحث کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، کوئی کرنا چاہتا کرے، ہمیں کیا اعتراض ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اختلافی مسئلہ بھی ہے، آپ نے کی بھی نہیں ہے، آپ کے علاقے میں یہ جانور پایا بھی نہیں جاتا تھا، تو لہٰذا انسان اس جانور سے گریز کرے اور ضرورت کے تحت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اس لیے انسان کو یہ جانور نہیں کرنا چاہیے، دوسرا جانور جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے جس کی قربانی کرنا جو ہے وہ جائز اور درست اور مشروع بن جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، لوگوں مسنہ جانور جو ہے صرف اسی کی قربانی کرو، غیر مسنہ کی قربانی نہ کرو۔ مسنہ کا معنی دوندا جانور، دو دانتا، جس کے سامنے والے دو دانت نئے نکل آئے ہوں اور پرانے گر گئے ہیں۔ پرانے دانت گرتے ہیں تو نئے آتے ہیں، پہلے دانت جو جب تک گرتے نہیں تو نئے نہیں آتے، پہلے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ من اسقط سنہ، وہ جانور جو اپنے دانت گرا دیتا ہے اور نئے نکل آتے ہیں اس کو دو دانتا جانور کہتے ہیں۔ فرمایا جب دو دانت نکل آئے تو وہ دوندا ہو گیا، اس کو ذبح کر لیں۔ جب تک یہ دو دانت نہیں آتے ہیں تب تک وہ جانور دوندا نہیں ہوتا، وہ سال کا ہو جائے، وہ سوا سال کا ہو جائے، وہ 1.5 سال کا ہو جائے، وہ 2 سال کا ہو جائے، وہ دو دانتا نہیں کہلاتا ہے جب تک وہ دانت نہیں نکلتے۔ عمر کتنی مرضی ہو، عمر کا شریعت نے نہیں قید لگائی، شریعت نے مسنہ کی قید لگائی ہے، مسنہ ہونا چاہیے، دو دانتا ہونا چاہیے، دوندا ہونا چاہیے۔ دوندا جانور ہے تو کر لیں، یا اس سے اوپر ہو، بعض ہوتے ہیں 3 دانت والا جو ہے وہ ذبح کرنا جائز نہیں، چوگا جو ہے وہ کرنا جائز نہیں، شریعت نے دوندا ہی کہا، نہیں ایسا نہیں، دوندا کم از کم شرط، کم از کم دوندا ہونا چاہیے، 3 دانتوں والا، 4 دانتوں والا، 6 دانتوں والا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جتنا مرضی کریں۔ بڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، چھوٹے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ الا ان یؤسر علیکم، ہاں اگر تمہارے لیے تنگی ہو جائے، مشکل ہو جائے، پھر تمہیں جو ہے وہ کھیرا جانور کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی دمبے کی شکل میں۔ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، تو بھیڑ یا دمبے کی شکل میں کھیرا جانور جو ہے وہ ذبح کر، اگر مشکل ہو جائے۔ مشکل کیا ہے؟ دوندا جانور مل ہی نہیں رہا، مارکیٹ میں ختم ہو گیا، تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا، یا مشکل یہ ہے دوندے جانور کے پیسے نہیں ہیں، کھیرے جانور کے پیسے ہیں، اس طرح کی کوئی پرابلم بن گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، بھیڑ کا کھیرا جانور جو ہے وہ لے کر ذبح کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کم از کم 1 سال کا، 1 سال کا ہو تو وہ کھیرا جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی مشکل نہ ہو تو پھر انسان کو کھیرا جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ 4 مسئلے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کچھ عیب بتلائے ہیں
ان عیوب کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کو ان عیبوں والے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ 4 عیب نمایاں ہیں۔ اربعۃ لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانور جو ہیں یہ قربانی میں نہیں لگتے ہیں۔ نمبر 1 العوراء البین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے وہ واضح ہو۔ بہنگا جانور ہے، کانا جانور ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، ایک دونوں خراب ہے تو وہ تو نہیں لگتا، ایک خراب ہے تو ایسے جانور کو جو ہے وہ ذبح نہ کر، اس کا کانا پن بالکل واضح ہے۔ نمبر 2 الارجاء البین عرجها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، ایسا جانور بھی قربانی میں نہیں لگتا۔ نمبر 3 المریضہ البین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری جو ہے وہ بالکل واضح ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، بار بار کھانسی جا رہا ہے، نزلہ لگا ہوا، اس کی نوزی جو ہے وہ بہی جا رہی ہے، بخار ہے، شدید حرارت والا ہے، اس کو کپ کپی لگی ہوئی ہے، واضح طور پر بیمار جانور ہے، ایسا جانور جو ہے وہ ذبح نہ کرے۔ نمبر 4 الکثیرۃ التی لا تنقی، اور کمزور ایسا جانور جس کے ہڈیوں میں مغز اور گودے نام کی چیز ہی نہیں ہے، بہت کمزور ہے، ایسا جانور بھی ذبح کے لیے لائق نہیں ہے۔ یہ صحیح ترین 4 عیب ہیں جن کے اندر شریعت نے کہا ان کو ذبح نہ کرو۔ بڑے عیب ہیں، گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے چھوٹا موٹا کوئی عیب ہو کوئی عرض ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑی شدت کرتے ہیں، لیکن چھوٹا موٹا کوئی عیب ہو تو اس کے اندر گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ نہ کرنا چاہے بہت اچھی بات، جب آپ خریدنے گئے ہیں تو اس وقت جانور نہ خریدیں جس میں تھوڑا سا بھی عیب پایا جاتا ہے، لیکن اگر لے لیا ہے اور بعد میں اگر تھوڑا بہت کوئی عیب ہے تو انشاءاللہ کوئی عرض۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے، آپ نے فرمایا کہ امرنا ان نستشرف العین والعذر، ہم جب قربانی کا جانور خریدیں تو بغور آنکھوں کا جائزہ لیں اور کانوں کا جائزہ لیں، اس کے کان صحیح ہیں، آنکھیں صحیح ہیں۔ اصل میں آنکھیں اور کانوں کا جائزہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں معمولی سا کٹ نہ لگاؤ۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کٹ لگا ہے تو قربانی نہیں ہوتی، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اصل میں جانور سنتا ہے، جانور سنتا ہے، یہ مراد، اس کے آنکھوں کانوں کا جائزہ لے لیں، کیونکہ سننے کی بنا پر جانور چرنے چگنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھاتا پیتا اور کھیلتا کودتا اور پروان چڑھتا ہے۔ اگر اس کی سماعت متاثر ہو تو وہ جانور صحیح معنوں میں کھاتا نہیں ہے، وہ جانور صحیح پھلتا پھولتا نہیں ہے، وہ اندر سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا جانور شریعت نے قربان کرنے سے منع کیا۔ آنکھیں اس کی صحیح نہیں ہیں، اس کو صحیح نظر نہیں آتا، وہ اپنا چارہ صحیح معنوں میں لے نہیں سکتا، اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ یہ جانور جو ہے وہ ذبح نہ کرے۔ تو آنکھوں کو اور کانوں کو بغور جائزہ لے لیں، اچھے طریقے سے دیکھ لیں، ان میں عیب نہ ہو۔ اگر کوئی معمولی سا کٹ لگا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہے۔ جانور کو بسوں کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، پن لگا دیتے ہیں، جن کے ریوڑ ہوتے ہیں نا بکریوں والے، وہ اپنی کمپنی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، وہ جانور ٹیگ ٹوٹ جاتا ہے اور کان میں سوراخ ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا چر جاتا ہے، کوئی عرض نہیں، پھر کیا ہے۔ اتنے سے جانور جو ہے وہ عیب دار نہیں ہوتا۔ معمولی سا کٹ گیا کوئی مسئلہ، زیادہ چرا ہوا ہے نہ کریں قربان۔ سینگ معمولی سا ٹوٹ گیا ہے کوئی عرض نہیں، لیکن اگر نصف سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جیسا کہ نہا عن الاضباء، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اضباء جانور یا اعظم القرن جس کا نصف سینگ ٹوٹا ہوا اس کو منع کیا، نصف سینگ ٹوٹے والے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، نصف یا نصف سے زیادہ کٹا ہوا تو نہ کریں، اگر تھوڑا سا ہے کوئی عرض نہیں۔ آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، نہیں لینا چاہتے نہ لیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک راوی کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تو مجھے پسند نہیں آتا، اس کے دانت میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے جسم میں کوئی نقص ہوتا ہے۔ تو حضرت براء فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہنے لگے وما کرہتہ فدع، جو تجھے اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دے، ولا تحرمہ علی احد، لوگوں کے لیے اس کو حرام نہ کہو کہ سب کے لیے فتویٰ لگا دو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی۔ تھوڑی تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں، ان کو لوگ اچھال کے بیان کر، آپ کی قربانی ایسے لے لی، یہ تو قربانی ہوتی نہیں، یہ تو لگتی نہیں، نہیں ایسا نہیں، بہت معمولی سا اگر کوئی عیب ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ
خریدنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا یا خریدنے کے بعد آپ پیدا ہوا تو کوئی عرض نہیں، کر دیں، لیکن اگر پہلے سے عیب موجود ہے تو ایسا جانور نہ خریدیں، ایسا جانور جو ہے وہ نہ خریدیں تاکہ آپ کو بھی تسلی لے اور دوسرا آدمی کوئی بات بھی نہ کرے۔ تو یہ عیب ہیں چند ایک، ان کی روشنی میں انسان کو بے عیب جانور جو ہے وہ لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے جانور تو عیب دار ہو تو انسان کرتا نہیں ہے، لیکن خود بے شک کان ٹوٹا ہو، خود بے شک وہ کانا ہی کیوں نہ ہو، خود بے شک وہ لنگڑا ہی کیوں نہ ہو تو قربانی کر لیتے۔ وہ اللہ کے بندو، اگر جانور بے عیب کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی بے عیب بناؤ۔ نماز پڑھتا نہیں ہے، سچ زندگی میں بولتا نہیں ہے، امانت کبھی ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ اپنے مال کی دیتا نہیں ہے، والدین کے حقوق ادا کرتا نہیں ہے، بیوی کے حقوق ادا کرتا نہیں ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں، تو تیرے قربانی کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اتنے تو تلاش کرتا ہے کہ اس میں عیب ہوگا تو یہ قربانی لگنی نہیں، اور تیرے اندر سینکڑوں عیب ہیں، تیری قربانی لگ جائے گی؟ ایسے بندے کی قربانی نہیں لگتی۔ اپنے عیبوں کو پہلے جو ہے وہ دور کرو، پھر جانور کے عیب جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور جو ہے اونٹ اور گائے، 7 بندے جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ بکرے میں ایک بندہ ہی شریک ہو سکتا ہے، چھترے میں، دمبے میں ایک بندہ شریک ہو سکتا ہے، ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں اونٹ کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے، صحابی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ 10 بندوں کی طرف سے بھی کیا، تو گویا کہ اونٹ میں 7 بھی شریک ہو سکتے، 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 10 والا مسئلہ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، اس لیے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا 10 نہ ہی شریک ہوں، 7 بندے شریک ہو جائیں تاکہ لوگوں کو تسلی رہے۔ 7 کی قربانی بہرحال جو ہے وہ ہو جاتی ہے، 10 کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 7 ہی شریک رہیں اور زیادہ نہ کریں تاکہ لوگ ایسے ہی بات نہ کریں اور بعد میں ٹینشن جو ہے وہ نہ پڑ جائے۔ اور البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے، بے دین آدمی، مشرک آدمی اور جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بندے کو اپنے 7 حصوں میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ نمازی، پرہیزگار، اچھے بندے جو ہیں ان کو لائیں، نہیں کرنی تو نہ کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو شریک کرنا؟ جی ہم نے 7 قربانیاں کرنی ہیں جی، لائیں جی 7 49 بندے اکٹھے کر کے لائیں۔ جب 49 بندے اکٹھے کریں گے تو اس میں تو 20 بے نماز نکلانے ہیں، اس میں 20 ایسے بندے نکلانے جن کا عقیدہ ہی کچھ اور ہے، تو آپ فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ دوسروں کی قربانیاں کریں، آپ ایک کر لیں، بندے اچھے لے لیں اور ایک قربانی کر لیں، بس وہی کافی۔ تو لہٰذا انسان کو متقی، پرہیزگار، نمازی، اچھے بندے جو ہے وہ قربانی کے حصوں میں جو ہے وہ شامل کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے یاد رہے کہ قربانی جو ہے، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، 10 ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اگلے جمعے تک ہو سکتا ہے چاند جو ہے وہ طلوع ہو جائے، جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ جو ہے وہ کاٹ، چاند طلوع ہونے کے بعد پھر بال اور ناخن کاٹنے جو ہے وہ جائز نہیں، ان سے پھر انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ کاٹ لیتا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار ہی ہے، لیکن اجر میں کمی پیدا ہو جائے گی، لہٰذا اس کو قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ اور ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے، لہٰذا گھر والے، بیوی، بچے جو ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، وہ بھی نہ کاٹیں کیونکہ یہ قربانی ان کی بھی ہے۔ کاٹ لیتے ہیں تو چلو اصل سربراہ تو گھر کا ہے، لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بھی ناخن وغیرہ، بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، وہ بھی اس سے گریز کریں۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جس نے قربانی نہیں کرنی، اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ اگر وہ عید والے دن اپنے بال، ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کر دیتے، لہٰذا دوسرا بندہ بھی اگر گریز کر لے تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل میں سے آخری 2 باتیں ذکر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر میں کتنے لوگ قربانی کریں۔ بسا اوقات بچوں کی شادی ہو گئی ہے، بڑے ہو گئے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہانڈی روٹی ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک قربانی کافی ہے، نہیں، دیکھنا ہوگا۔ ایک قربانی تب ہے جب والد جو ہے وہ کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور وہی گھر کا خرچہ چلاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں تو بچوں کی جانب سے بھی، بیوی کی جانب سے بھی والد کی قربانی جو ہے وہ کیا ہے، کافی، ایک قربانی گھر والوں کے لیے کافی۔ اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں اور جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں،
تو ان کو اپنی اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ ہانڈی روٹی اگر ایک ہے تب بھی اپنی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا اپنا کاروبار ہے، اپنا کام ہے اور اپنا علیحدہ خرچہ ہے۔ صرف ایک شکل میں ایک قربانی کر سکتے ہیں، ایک شکل میں، اگر وہ اپنی ساری تنخواہ لا کر اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے، بابا آپ نے خرچ کرنا، 4 بچے ہیں، چاروں کمائی کرتے ہیں، جتنی کمائی کرتے ہیں لا کے اپنے باپ کو دے دیتے ہیں، بابا ہمیں مہینے کا تھوڑا بہت خرچ دے دیا کریں، باقی آپ نے گھر کا سارا معاملہ آپ نے چلانا، تو وہ والد جو ہے وہ ایک قربانی لے آئے، تمام بچوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، ہر بچہ اپنی بیوی بچوں پہ اپنا خود خرچ کرتا ہے، صرف روٹی اکٹھی پکتی ہے، تو وہ کاروبار علیحدہ کرتا ہے، خرچہ علیحدہ کرتا ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو اپنی قربانی کرنی چاہیے، اس کو اپنے باپ کی ایک قربانی کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو نہ صحیح۔ آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ فوت شدگان کی قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی شدید اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کہتے کر لینی چاہیے، کچھ علماء کہتے نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ کی قربانی کی ہے، نہ آپ نے کسی کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے قربانی کی ہے۔ ایک روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی، اور وصیت کا حکم اور ہوتا ہے۔ اول تو یہ روایت ہی صحیح نہیں، لہٰذا اس سے بھی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور کہا یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو کہتے ہیں لہٰذا اس میں زندہ بھی آ گئے، فوت شدہ بھی آ گئے، تو لہٰذا فوت شدگان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان کو کہیے آپ بھی جب جانور ذبح کریں تو آپ بھی یہ کہیں یا اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور میرے نبی کی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ نبی نے تو ایسے ہی کہا ہے نا، تاکہ تمام زندہ کی طرف سے بھی ہو جائے، تمام فوت شدگان کی طرف سے ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اپنی پوری امت کی جانب سے اپنی قربانی کو سب کو شریک کر لینا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور اس میں صرف مردوں کا نام تو لیا ہی نہیں، آپ نے کہا جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس میں تو سارے زندے بھی شامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک قربانی زندہ کی ایک بندے کی طرف سے ہوتی، زیادہ کی تو ہوتی نہیں ہے، سوائے گھر والوں کے۔ بیٹا اگر کاروبار اپنا کرتا ہے، باپ اپنا کاروبار کرتا ہے، تو باپ کی قربانی اپنی ہے، بیٹے کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس میں اس کو شریک ہی نہیں کر سکتا، تو کیسے پوری امت کو شریک کر لے گا؟ لہٰذا اس حدیث سے بھی فوت شدگان کی قربانی کی کوئی دلیل بنتی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا انسان کو جو ہے وہ زندہ کی طرف سے کرنی چاہیے۔ فوت شدہ کی طرف سے ایصال ثواب موجود ہے، اور اس کی 3 شکلیں موجود ہیں۔ ایصال ثواب نفلی صدقہ خیرات جتنا کرنا چاہتا کر لے، پیسے غریب کو دے دے، یا اللہ یہ پیسے میں اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے دے رہا، غریب کا علاج کروا دے، غریب کو مکان بنا کے دے دے، غریب کو لباس دے دے، کسی قسم کا بھی صدقہ خیرات کر دے، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنا دے، اور نیت کر لے یہ میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جانور لے کر بھی اللہ کے راستے میں دے دے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، یہ صدقہ خیرات ہو جائے گا، قربانی محل نظر ہے۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ قربانی انسان کو نہیں کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ دوسرا ایصال ثواب حج کر سکتا ہے اور عمرہ کر سکتا ہے۔ فوت شدہ انسان ہے، اگر انسان نے اپنا حج کیا ہوا ہے اور اپنا عمرہ کیا ہوا ہے تو اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کا عمرہ یا حج کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل بھی ملتی ہے، شریعت میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لہٰذا عمرہ اور حج جو ہے وہ کر سکتا ہے، عمرہ اور حج کر لے۔ تیسرا ایصال ثواب دعا کا ہے، جو بھی آدمی فوت ہوا اس کے لیے جتنی آپ دعا کرنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں، جب دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 3 عمل جو ہیں وہ شریعت سے ثابت ہیں کہ انسان اپنے فوت شدگان کے لیے ان کا ایصال ثواب جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا ایصال ثواب کرنا ثابت نہیں، اور شریعت کا اصل قاعدہ کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کام ملتا ہے جو اس نے خود محنت کی ہے۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی جان کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر
نہیں ڈالا جاتا، جس نے جرم کیا اسی کو پکڑا جائے گا، دوسرے کو نہیں پکڑا جاتا۔ تو یہ اصل قاعدہ یہی ہے۔ اس میں سے کچھ استثناء ہیں اور اس استثناء کی دلیل ہونی چاہیے۔ 3 استثناء میں نے بتلا دیے کہ ان کو نکال دیں، ان کی دلیل موجود۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے بخش دینا، نماز پڑھ کے بخش دینا، درود شریف پڑھ کے بخش دینا، سورۃ فاتحہ فاتحہ خوانی کر دینا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، اور جلیل القدر صحابہ کرام کا انتقال ہوا، نہ آپ نے قربانی کی، نہ آپ نے کسی کے لیے قل واللہ پڑھ کے بخشا، نہ درود شریف پڑھ کے بخشا، نہ فاتحہ خوانی کی، اور نہ ہی نفل پڑھ کے بخشے۔ تو جب آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ نے کہا بھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمیں پھر دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت سے جو مسئلہ ثابت ہے وہ کر لیں، جو ثابت نہیں ہے اسے چھوڑ دیں۔ اختلافی چیزوں کو احتیاط کا تقاضا سمجھتے ہوئے انسان ترک کر دے تو یہی زیادہ مناسب۔ لہٰذا انسان کو جو ہے وہ اختلافی چیزیں ترک کر دینی چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو ضروری تھی، میں نے ذکر کی ہیں۔ قربانی کے ویسے تو بے شمار مسائل ہیں اور بھی بہت سارے ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن گرمی بھی شدید ہے اور آپ نے آج جمعہ بھی سنا ہے اور میں نے بھی پڑھایا ہے۔ لوگوں پہ تو جمعہ بھاری نہیں ہوتا، ویسے مولویوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، ان کو بسوں کا 2 3 جمعہ پڑھانے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین سمجھ کر صحیح دین کے مطابق سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور ہمارے بھائیوں نے جو یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں دن دگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اس مسجد بنانے والوں کو بھی اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائے اور رہتی دنیا تک اس مسجد کو آباد فرمائے اور اپنے دین کا جو ہے وہ بہترین مرکز اور قلعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔